السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں ڈاکٹر بسرا؟ الحمد للہ، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جی جو ہے وہ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام عذرا، کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ الحمد للہ، آپ سب کی دعائیں ہیں۔ الحمد للہ، آپ سب لوگوں اللہ کو کا سامنے شکر دیکھ کے بہت بہت اچھا لگتا ہے کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، بس اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی دے۔ بالکل، آمین آمین۔ تو الحمد للہ ہمارا جو ہے یہ رمضان کا جو ہے دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اور ہمارا دورہ قرآن اس میں ہم 15ویں سپارے میں ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو بہترین اجر دے اور بہترین طریقے سے جو ہے دورہ قرآن، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالی ہماری مدد کریں اور کم سے کم وقت میں ہم بہترین طریقے سے جو ہے اس کو کر سکیں۔ حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ قبر میں مومن آدمی کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ اسے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ من ربوں کا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ ربی اللہ۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ ما دین کا ہے؟ تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم؟ تو کیا کہیں گے؟ ہوا رسول اللہ، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو پھر فرشتے اسے پوچھیں گے کہ تم کو یہ ساری باتیں کیسے پتہ چلیں؟ تو وہ آدمی کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، کہ الحمدللہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، ہم کو قبر کے سوالات پتہ ہیں، ہم کو جواب کے لیے ریڈی رہنا ہے، اور الحمدللہ ہم سب آج کل جو ہے وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اور قیام اللیل تراویح جو ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی دیکھیں، اتنی زبردست حدیث ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم کو پتہ ہوں تو ہمارے اعمال میں اتنا اضافہ ہو جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رات کو 100 آیات پڑھیں، یعنی کہ اس میں تہجد میں، قیام اللیل میں، تو اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور 100 آیات ویسے تو سننے میں لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر آپ کو 30واں سپارہ بہت سے لوگوں کو آتا ہی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لمبی لمبی پڑھیں، جو چھوٹی ہیں وہ بھی آپ بار بار پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 30واں سپارہ آپ پڑھیں تو اگر صرف آپ جو سورہ نبا، سورہ نازیات، سورہ عبسہ پڑھیں گے تو یہ ہر ایک میں تقریباً 40 کے قریب ہیں، تو یہ تقریباً 100 سے بھی زیادہ ہو جائیں گی۔ تو کتنا بڑا یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بالکل چھوٹے چھوٹے اعمال پہ بھی اتنا زیادہ ہم سب کو جو ہے وہ اجر دیتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان سب چیزوں کی توفیق دے۔ تو 15واں سپارہ ہے اور سورہ بنی اسرائیل، اور ہم نے ربوع تک کیا تھا، آیت نمبر 48 تک۔ تو آگے میں ثنا سے کہوں گی کہ اس کی جو ہے کم سے کم 3 آیات کی جو ہے تلاوت کر لیں۔ جی ثنا۔ السلام علیکم ڈاکٹر۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيغيظون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن
ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. تو سورہ بنی اسرائیل، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلا رکوع بہت اہم تھا اور اس میں دونوں امتوں کا ذکر تھا، اور سورہ بنی اسرائیل کا جوڑا جو ہے سورہ کہف سے ہے، جن دونوں کی ابتدا، دونوں کی جو ہے اینڈ جو ہے بالکل سملر ہے، جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں گے بھی، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 49 میں کہ وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو کہ تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ، یعنی کہ تم کچھ بھی سمجھتے ہو کہ بہت مضبوط ہو جاؤ تو بھی، یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز جو تمہارے ذہن میں ہے، تو پھر بھی تم جو ہے وہ تم کو جو ہے اسی طرح سے جو ہے ہڈیاں اور خاک ہونے کے بعد جو پھر تم کو اٹھایا جائے گا. اور یہ ٹاپک بھی جو ہے قرآن میں بہت سی جگہوں پہ، جیسے کہ الف لام میم سجدہ میں بھی، کہ ایسا دلنا فی الارض ائنا فی خلق جدید، کہ جب ہم زمین میں جو مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا نا. تو یہ بات بار بار جو ہے نا کذالک نصرف الآیات، اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں. اگر ایک دفعہ ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے تو پھر بتاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا. جواب میں کہو وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا. نا جب ایک کام انسان کر لیتا ہے تو پھر وہ کام آسان ہو جاتا ہے. ہم کوئی کام پہلی دفعہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اور دوسری دفعہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ جو ہے رب ہیں، مالک، خالق، مدبر، ذرے سے کمال تک پہنچانے والے ہیں. تو ان کے لیے جب ایک دفعہ کر چکے تو دوسری دفعہ کرنے میں کیا مسئلہ ہے نا، وہ تو کن کہہ کے سب کر لیں گے. قل کونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم يقولون متى هو وقل عسى أن يكون قريبا. اور وہ پوچھیں گے اچھا ہوگا کب، یعنی قیامت کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا پتہ وہ وقت آ ہی گیا ہو، کیا پتہ ہم میں سے کسی کا بھی اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہو. آیت نمبر جو ہے 51 52 ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، لیکن جب ہماری موت آ گئی تو قیامت تو آ گئی ہی. تو یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ تظنون ان لبثتم الا قلیلا. اور جب وہ قیامت کے دن تم کو پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے نا. سورہ یاسین میں بھی اس کا نقشہ پورا کھینچا ہوا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ہم کو ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا کے کھڑا کر دیا ہے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے ہیں، ہے نا. یہ ساری چیزیں پھر بار بار آئیں گی. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، ہے نا، ہائی لائٹ کریں. اور آپ کو بتایا تھا کہ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا ہے، کیونکہ جو ہے پھر جب مدینہ میں ریاست بنی تب یا ایھا الذین آمنو. تو یہاں پہ لعبادی تو ہمیں کیا کہیں، جی میں اللہ تعالیٰ کی بندی. مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ کہو، اپنی زبان سے وہ بات نکالو جو کہ بہترین ہو. احسن، احسن افعل کے وزن پہ، اکبر سب سے بڑا، تو احسن سب سے اچھا. اور ہم لوگ تو بے سوچے سمجھے بول رہے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو. ہاں، اور ہم لوگ بعد میں سوچتے ہیں کہ کیا کہہ گئے ہم. تو ہم کو بھی جو ہے نا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، جس چیز کے بارے میں ہم کو یقین ہو، اچھا ہمارا گمان ہو، تو ہم اچھی بات منہ سے نکالیں. کیونکہ یہ جو الٹی سیدھی باتیں بھی جو ہے وہ شیطان ہی کرتا ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم، اصل میں یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. اور کئی دفعہ ہم لوگ کتنا اس چیز پہ افسوس بھی کرتے ہیں کہ خام خواہ یہ چیز ہمارے منہ سے نکل گئی، حالانکہ ہم کہتے ہیں ہمارا مطلب بھی نہیں تھا، ہے نا. کئی دفعہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں عورت جو ہے وہ بس زبان کی بری ہے ورنہ دل کی تو بڑی اچھی ہے. اور اس میں ہم ہر ایک کو اپنے آپ کو یاد دلانا چاہیے کہ دیکھیے جو ہماری ڈسٹ بن ہوتی ہے جب وہ پوری بھر جاتی ہے تب وہ اوپر جو ہے نا وہ آ جاتی ہے، پھر باہر نکل آتی ہے. تو اگر ہمارے دلوں میں لوگوں کے خلاف چیزیں بھری ہوں گی تبھی ہم الٹی سیدھی چیزیں منہ سے بھی نکلیں گی. تو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے دلوں کو بھی جو ہے وہ صاف رکھنا چاہیے.
اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے، اور تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، اور چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ یعنی کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بلا وجہ عذاب دیں گے یا بلا وجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کریں گے۔ یقیناً ہمارے اعمال ایسے ہوں گے تو اس کی بنیاد پہ ہی ہوگا۔ ہم جو ہے وہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، کیونکہ کئی دفعہ ہم اس طرح کے بھی جملے بول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے اے نبی آپ کو لوگوں پر جو ہے وہ حوالدار بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ وہی موضوع جو پہلے لست علیہم، کہ ہم نے تم کو جو ہے لوگوں پر پیچھے نہیں پڑنا ہے، ہم کو حکمت سے محبت سے بات ضرور بتانی ہے، لیکن ہم کو ان کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ربک اعلم بمن فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی جو ہے، جو آسمان میں جو لوگ بھی ہیں، یا من کا لفظ استعمال ہو ہے نا، ما فی السماوات نہیں ہے، ما فی السماوات میں ہر چیز آ جاتی ہے، اور من ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ جو ہے زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون جنتی اور کون جہنمی، ہمیں اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پہ جو ہے فضیلت دی ہے۔ یہ ہم آیت نمبر 55 ہم تیسرے سپارے میں کر چکے ہیں نا، کہ فضیلت کس کس بنیاد پر ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور ان سے کہو کہ پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا کارساز سمجھتے ہو، اور کسی تکلیف کو نہ تو وہ تم سے ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مکی صورت ہے، اور بار بار جو ہے توحید، رسالت اور آخرت اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ شرک کی نفی ہے نا، کیونکہ مشرکین جن معبودوں کو جو ہے وہ پکارتے تھے، وہ ایک تو پتھر کے بت، اور پھر یہ کہ ظاہر کہ ایسے بھی لوگ جبھی بھی موجود ہیں کہ جو فرشتوں کو، جیسے کہ اللہ کی بیٹیاں ہم نے پڑھا، پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا کہ جو بہت نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ پکارنے سے اولیاء اللہ کو جو ہے ان کی کوئی مشکل آسان ہو جائے گی۔ اور آپ مزاروں پہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ، یعنی اتنے تو مسجد میں لوگ نہیں ہوتے جتنے مزاروں پہ ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسجدیں بنائی ہیں اور کہا بھی ہے کہ ان کو مسجدوں کو آباد کرو ہم۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے لیے جو ہے وہ وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، اور وہ تو خود اپنے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے چاہ رہے ہیں کہ ان کو معاف کیا جائے، اور وہ خود ان کو نہیں پتہ کہ کون اللہ تعالیٰ سے قریب ہے اور کون جو ہے رحمت کا امیدوار ہے۔ تو یہ سب جو ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کو مانگنا کس سے ہے۔ اور بس جد وقت قریب، سجدے کی دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں، قیام اللیل کی، تہجد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 58 میں کہ ام من قریۃ الا نحن مہلکوها قبل یوم القیامہ او معذبوها عذابا شدیدا، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں، سخت عذاب نہ دیں۔ یہ تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس میں لکھا ہوا ہے، کانا ذالک فی الکتاب مستورا، یعنی کون سی بستی کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ جو ہے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا چھوڑ دیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے۔ ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جو ہے جھٹلا چکے ہیں۔ وہی معجزے کا مطالبہ ہے، بار بار لوگ معجزے دیتے تھے، لیکن ان کے کہنے پہ تو اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے نا، اللہ تعالیٰ تو اپنی مرضی سے کریں گے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کو لانا ہوگا تو لائیں گے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو سمود کو ہم نے اونٹنی دی، پھر انہوں نے کیا کیا ہے، یہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آیت نمبر جو ہے یہ 60، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ۔ اور اے نبی ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا، اور یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دکھایا ہے، کیا دکھایا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں شروع میں ہم نے معراج کی آیات پڑھی ہیں نا، جو زمینی سفر تھا، لِنُرِيَهُ آیت ہے نا، کہ ہم نے تم کو جو نشانیاں دکھائیں۔ تو یہ جو کچھ ابھی ہم نے تم کو دکھایا ہے اس کو، اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، کون سا درخت ہے وہ؟ زقوم کا درخت۔ اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ صافات میں اور زیادہ ہے، سورہ صافات کی آیت نمبر جو ہے وہ 64 ہے۔
تو جب زقوم کے درخت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کی ہے کہ وہ جہنم میں ہوگا، تو کافروں نے خوب مذاق اڑایا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ جہنم میں آگ ہے، تو یہ آگ میں درخت کیسے اگے گا؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی سارے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کن کہہ کے ہر چیز کر سکتے ہیں۔ ایک کتاب ہے، اگر آپ لوگ پڑھ سکیں، وہ مگر پوری کی پوری عربک میں ہے، فقہ القلوب ہے، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف دی ہارٹ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پانی کو بھی جو ہے وہ گلزار بنا دیتے، آگ کو بھی گلزار بنا دیتے ہیں، اور پانی میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ راستہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کریں۔ تو ہم ان کو جو ہے وہ ڈرا رہے ہیں، لیکن جو ہے ہر ڈرانا جو ہے وہ ان کی سرکشی میں جو ہے وہ اور اضافہ کرتا ہے نا، فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا۔ اب جو اگلا جو 7واں رکوع ہے، 7واں رکوع آدم و ابلیس کا قصہ، جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ 7 مرتبہ پورے قرآن میں جو ہے 7 ٹائمز ہیں، ایک مدنی، باقی جو ہے وہ مکی ہیں، جہاں اب یہ 4th ٹائم ہے، 4تھی مرتبہ ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف جوڑا ہے، اس میں بھی 7ویں رکوع میں ہی آدم و ابلیس کا قصہ ہے، بالکل سورت کے بیچ میں۔ جیسے ابھی ہم جو ہے سورہ بنی اسرائیل کے تقریباً بیچ میں ہیں، تو یہ 7واں رکوع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا۔ دیکھیے یہ 7واں مرتبہ جب یہ قصہ ہے نا، تو ہر دفعہ ہم کچھ الگ چیز سیکھتے ہیں اس میں۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ اس کا کیا اعتراض تھا کہ انا خیر منہ، کہ اس کو تو نے جو ہے وہ مٹی سے بنایا، اور میں جو ہوں وہ آگ سے بنا ہوں۔ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اپنے کو بہتر سمجھتا تھا اس کے اپنے ذہنی حساب سے، تو کہنے لگا کہ دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے مجھے اس پر فضیلت دی؟ نے کہہ کس سے رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے سوچے ہیں۔ اور پھر وہی بات جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پیچھے، کہ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک جو ہے مہلت دے، ہیں مہلت مانگ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے قیامت تک کے لیے مہلت دے، تاکہ جو ہے میں یہ پوری نسلوں کی جو ہے نا، میں ان کو جو ہے وہ خوب بہکاؤں، اور ان کے نسلوں کے، ہمارے بچوں میں بھی ہے نا، یہ بچوں کو کس طرح سے بہکاتا ہے، وہ بچے جو ہمارے بچے ہیں، جو ہم سب خواتین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے پیدا کیا ہے۔ ہم نے ان کو 9 مہینے رکھا ہے پیٹ میں، پھر ہم نے جو ہے وہ ڈیلیوری ہوئی، اور کس مشکل سے ہوئی، اور پھر ہم نے ان کو بریسٹ فیڈنگ کرائی، ہم نے ان کی جو بہترین تربیت کر سکتے تھے کی، اور پھر وہ کس طرح سے جو ہے ہمارے بچوں کو جو ہے اچک لے جاتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں تو ہماری کوئی نہ کوئی غلطی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے اتنی سمجھ دے، اتنی حکمت دے کہ ہم اپنے بچوں اور اپنے بچوں کے بچوں کی جو ہے بہترین جو ہے وہ تربیت کر سکیں۔ تو کیا کہہ رہا ہے، اگر تو نے مجھے قیامت کے دن مہلت دی تو میں ان کی پوری نسل کی بے خینی کروں گا، اور تھوڑے ہی لوگ مجھ سے جو ہے وہ بچ سکیں گے۔ اس میں جو لفظ استعمال ہو، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا ہے، اور احتنکنا جو ہے گھٹی دینے کو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ گھٹی میں یہ شامل ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کچوکے لگاتا ہے، سوائے کہتے ہیں کہ بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو بہت ہی کم لوگ جو ہے وہ بچ سکیں گے، الا قلیلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تو جا، تو جو بھی ان میں سے تمہاری پیروی کریں تو ان کو بہکا ہے، اور تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی جو ہے وہ اصل جو ہے وہ ٹھکانہ ہے۔ تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے نا، تو ان کو پھسلا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ آیت نمبر جو ہے وہ 64۔ دیکھیے کہ پورا نقشہ کھنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تو جس کو اپنی دعوت دے سکتا ہے دے۔ اور دیکھیے وہ آخر میں ابھی نے پہلے پڑھا کہ وہ اسی طرح بری ذمہ ہوگا، شیطان کا خطبہ ہم نے ابھی پڑھا ہے نا کل، کہ وہ بری ذمہ ہو جائے گا کہ میں تو صرف دعوت دی تھی، پھر تم کیوں میرے پیچھے چلے، اب میں تو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور تو اپنے سوار اور پیادے، یعنی کہ شیطان کی فوجیں ہیں، ہے نا، شیطان کی فوجیں اور چالیں، اور بصوت کا آواز، شیطان کی آواز کیا ہے؟ شیطان کی آواز جو ہے وہ
جو ہے کیا کہتے ہیں کہ شیطان کی آواز میں جو افواہیں لوگ پھیلاتے ہیں، پھر شیطان کے وسوسے کہ ہمارے اس دل کے قریب بیٹھا ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی چیز ہمارے اندر ڈالتا رہتا ہے، فحش کلام، میوزک، اس کی چالیں کہ کس طرح سے ہم کو شیطان سے دور، ہم کو جو ہے وہ قرآن سے دور کرے اور جو ہے کن چکروں میں لگائے اور دنیا کو خوبصورت بنائے ہیں. یہ سارے اس کے، وہ اکیلا تو نہیں ہے، جیسے اس کی بھی تو نسلیں ہیں نا شیطان کی. تو اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اولاد بھی ان کے ساتھ ساجھا لگا. دیکھیے اولاد میری اور شارکہم فی الاموال والاولاد ہیں. ہم کما رہے ہیں دن رات، صبح سے گئے ہوئے شام کو لوگ آتے ہیں اور اپنا مال جو ہے پھر وہ کہاں پہ اڑا رہے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے شیطان نے ان کو کیا سجھا دیا ہے، تو وہ ہمارے مال میں بھی شریک ہو گیا اور ہماری اولاد میں. اور وَإِذْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غَرُورًا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ شیطان کے وعدے تو صرف دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا دیکھیے کتنا یہ خوبصورت جملہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا کوئی بس نہیں چلے گا. اللہم جلنا منہم، اللہ تعالیٰ میں آپ کی بندی ہے نا، آپ نے لی عبادی کہا ہے نا، اللہ تعالیٰ میں ہوں آپ کی بندی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بندیاں بنا لے، ہے نا، اور ہم پر جو ہے شیطان کا جو ہے وہ بس نہ چلے، کیونکہ اللہ کے بندوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں ہے. عرب جو ہے آگے جو ہے وہ کفا بربک وکیلا، اور بے شک اللہ تعالیٰ پہ توکل جو ہے وہ کافی ہے. یعنی ہم جو ہے شیطان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، قرآن پڑھیں اور بار بار اپنا جائزہ لیں، حساب لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے چنگل میں جو ہے بچنے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نا سے. اور کل ہم نے آپ کو وہ بھی بتایا کہ نماز کی نیت باندھو نہیں کہ سارے خیالات آنے لگتے ہیں، تو اس شیطان سے بھی بچنے کا طریقہ آپ کو کل بتایا نا. اب توحید کی آیات ہیں، یہ آیت نمبر جو ہے 66 کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے اور تم اس کا فتح کہ تم فضل تلاش کرو، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. اور اس سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں. جب تم کو بچا کر خشکی پر پہنچاتا ہے تو تم اسے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. دیکھیے یہاں بھی لفظ کیا ہے، کانزل انسانو کفورا، اور جب بھی کفورا کا لفظ آتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ، جیسے شکورا ہوتا ہے، ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا، تو اللہ تعالیٰ ہم کو کفورا بنانے سے جو بننے سے بچا دے ہیں. اور ہم تو کفر کا لفظ پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ تو میرا تو ذکر ہی نہیں ہے، یہ تو جو ہے کوئی ہندو ہیں، کوئی عیسائی ہیں، کوئی یہودی ہیں، تو یہ ہم مسلمان بھی جو ہے کفورا ہو جاتے ہیں. تو اچھا تھا کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دیں، یعنی عذاب تو کسی طرح کا بھی آ سکتا ہے، یا تم پر جو ہے پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیجتے ہیں. اور دیکھیں یہاں ہم تو پاکستان میں بیٹھے ہیں، یہاں تو اس طرح کے آتے بھی نہیں ہیں، جیسے کہ وہاں پہ کینیڈا وغیرہ میں سنو اسٹارم کس قسم کے آتے ہیں. کہ جو ہے ایک دفعہ میں کھڑی تھی اور بینک کے سامنے، اور جو ہے اندر تک جا ہی نہیں پائی کہ میرا اسکارف ہی اتر گیا. اتنی تیز ہوا تھی کہ اپنے آپ کو بچانا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. کس طرح کے وہاں طوفان آتے ہیں. تو یہ تو دیکھیے یہ عذاب بھی نہیں، حالانکہ یہ تو محکمہ موسمیات نے بتایا کہ بھئی جو ہے سنو اسٹارم آئے گا تو آ رہا ہے، تو یہ تو اس کو تو ہم عذاب بھی نہیں سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ جب عذاب بھیجیں گے یا کسی بھی اس میں پاداش میں ہمارے اوپر جو ہے کوئی چھوٹے عذاب بھی بھیجیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہاری ناشکری کے بدلے میں ہم سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دیں، اور کوئی تم کو ایسا نہ ملے جو اس سے تمہارے انجام کی پوچھ گچھ کر سکے. اور یہ تو ہماری عنایت ہے. یہ جو ہے ہمارا رکوع جو ہے 7واں رکوع چل رہا ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو جو ہے وہ عزت دی. اور ظاہر ہے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت دی اور ان کو جو خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی. حملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ابھی ہم نے سورہ نحل پڑھی جو کہ نعمتوں والی سورت تھی، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں. اور یہ جو حملناہم فی البر والبحر کے خشکی کے جو اس وقت کیا ہوتے تھے، سارے جانور ہوتے تھے، اور جو ہے سمندر میں اور دریا میں جو ہے کشتیاں اور جو ہے جہاز چلتے تھے،
اور اس کے بعد نہ جانے کیا کیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے دیکھیں کہ ہوائی جہاز ہیں، ایروپلین ہیں، اور کیا کیا چیزیں، گاڑیاں ایک سے ایک ہیں۔ تو سورہ یاسین میں بھی اسی طرح کی آیات ہیں، اور مفتی محمد شفیع کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے وہ ایروپلین کا بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ جب یہ طرح طرح کی سواریوں کی بات کی ہے تو اس میں پھر قیامت تک جو جو جس طرح کی، اب ظاہر ہے اب وہ گاڑیاں بھی چل رہی ہیں جو بغیر پیٹرول کے چلتی ہیں اور بغیر ڈرائیور کے چلتی ہیں۔ اور گوگل میں ہم خود، کیونکہ وہاں پہ گئے ہیڈ آفس پہ، اور ہم نے خود دیکھا ان گاڑیوں کو، تو ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ سب سے سجدہ بھی کروایا اتنی نعمتوں کے بعد۔ اور پھر یاد کرو یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم۔ اور یاد کرو اس دن کو جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ یعنی کہ وہی بات ہے کہ جو جاہلیت کا شاعر ہے وہ اپنے پیچھے جو ہے سارے ایسے شعراء کو لے کے چلے گا، فرعون کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، اس کے پیچھے اس کو جو ہے جو اتباع کرنے والے اس کے پیچھے چلیں گے۔ اور اگر میں اور آپ کس کی اتباع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو ہے وہ اٹھائے ہم، اور ان کو، جن لوگوں کو ان کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا ہم، ہے نا، 30ویں سپارے میں بھی ہم پڑھیں گے نا کہ سیدھے ہاتھ میں جو ہے کن کو دیا گیا، جن کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے۔ دیکھیے جن بچوں کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، امی کو دکھاتے ہیں، اور جن کا رزلٹ خراب ہوتا ہے وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر کے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کا نام اعمال جو ہے وہ سیدھے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ اپنا جو ہے وہ پڑھیں گے اپنا جو ہے حساب، اور ان پر جو ہے ولا یظلمون فتیلا، ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف کون، جن کا جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جو ہے دیکھیے اس طرح سے جو ہے سائملٹینیس کنٹراسٹ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں مختلف طریقے سے مختلف جگہوں پہ۔ ومن کانا فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ واضل سبیلا، آیت نمبر 72، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جو دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ دنیا میں کیسے اندھا بن کے رہا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آ رہی تھی، کائنات کی نشانیاں بھی، خود اپنے جسم کی نشانیاں بھی ہیں، اور قرآن کی بھی آیات نظر آ رہی تھی، لیکن وہ دنیا میں وہ جو ہے اندھوں کی طرح زندگی گزارتا رہا، تو وہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو لٹرلی اندھا ہی اٹھائیں گے ہم۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ یہ لوگ جو ہیں تمہیں فتنے میں مبتلا کریں اور اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو، اور تم ایسا کرتے تو ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ غلط کمپنی اختیار کرنا، المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کی کمپنی اختیار کرے گا۔ تو ہم اپنی کمپنی بھی دیکھیں کہ ہماری جو ہے کیا الحقنی بالصالحین ہے نا، ہم اگر نیک لوگوں کے ساتھ ہیں تو وہ ایسے پھنس جائیں ہم کہ وہ ہم کو جو اپوزٹ ڈائریکشن میں جانے ہی نہ دیں، ہے نا۔ اور ہماری کیا ہے کمپنی، ہماری کیا صحبت ہے، اور ہمارے بچوں کی کیا صحبت ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ اور یہ لوگ اس بات پہ بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں، تمہیں یہاں سے بھی جو ہے نکال کے باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو یہ تمہارے بعد خود یہاں کچھ نہیں ٹھہر پائیں گے۔ ظاہر ہے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اتنا انہوں نے ظلم و ستم کیا کہ پھر ہجرت پر مجبور کیا ہم، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، ظاہر ہے قحط سالی وغیرہ، ہے نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی سنت بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے کہ ان سب رسولوں کے معاملے میں جو ہم نے برتا کہ اس میں کوئی فرق نہیں، یعنی کہ ان کے اوپر پھر عذاب آئے گا، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آیت نمبر جو ہے وہ 78 79 میں اللہ تعالیٰ جو ہے نہ ہماری نمازوں کے بارے میں نہ 700 مرتبہ جو ہے نمازوں کی بات ہوئی، اور کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو، ہر جگہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، یعنی ہماری نمازیں ہم اگر پڑھ رہے ہیں تو نظر آئیں، لوگوں کو پتہ چلے، ہم اگر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، تو ہماری جو ہے اوپر رائج کریں ہم اپنے اوپر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کے رات کے اندھیرے تک، یہ ظہر سے عشاء ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات کی۔ اور پھر فجر کے قرآن، اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، پوری 5 ہو گئیں، اور فجر میں قرآن الگ سے ذکر کیا، وہ قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کانا مشہودا۔ تو قرآن الفجر کیا ہے؟ جیسے ہم کو معلوم ہے کہ کچھ نمازیں جو ہیں جن میں جو ہے ہم
بہت طویل صورتیں پڑھتے ہیں. ان میں سے جو ہے فجر سب سے زیادہ اس میں جو ہے پسندیدہ ہے کہ ہم فجر میں جو ہے جتنی بھی ہم کو صورتیں آتی ہیں ہم جو ہے طویل صورتوں کا انتخاب کریں ہیں، ہے نا. اگر ہمارے پاس ٹائم ہے، بعض وہ لوگ بھاگتے دوڑتے جو ہے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ان کی اپنی جابس ہوتی ہیں، تو ان کا معاملہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. تو کوشش یہی کرنا چاہیے، اور اگر اس وقت نہیں پڑھ سکے تو جو ہے اگر ہم کہیں ٹرانسپورٹ میں ہیں، کہیں گاڑی میں ہیں، کہیں بھی ہیں، جیسے کہ ہماری یہ فرزانہ ڈاکٹر فرزانہ جو ہیں شاید راستے میں ہوتی ہیں تو دورہ قرآن سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ بھی قرآن الفجر ہی ہو گیا ان کے لیے. ساری بات تو ہماری نیت کی ہے. تو اگر ہم جو ہے بہترین تو یہ ہے کہ نمازوں میں پڑھیں. جو نمازوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے نا وہ اصل میں بہت گواہی دینے والا ہے. اور اس وقت ٹائم نہیں ہے تو پھر ہم نماز پڑھنے کے بعد بھی بیٹھ کے کم سے کم تھوڑا سا ہی پڑھیں، کچھ نہ کچھ تو ضرور پڑھیں فجر کے وقت، کیونکہ ان قرآن الفجر کانا مشہودہ، یہ جو ہے یہ گواہی دے گا، گواہی دے گا. کیونکہ جو ہے فجر اور عصر کے وقت جو ہے وہ شفٹیں بدلی جاتی ہیں فرشتوں کی، اور وہ گواہی دیں گے کہ جو آئے ہوں گے وہ بھی کہیں گے، جو جا رہے ہوں گے وہ بھی کہیں گے کہ ہم نے تو اس بندے کو دیکھا کہ یہ قرآن پڑھ رہا تھا. اور رات کو تہجد پڑھو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اب یہ تہجد جو ہے ویسے تو حجدہ سے، اور کہتے ہیں کہ نیند توڑ کے، یعنی کہ ہم تھوڑا سا سو جائیں اس کے بعد، وہ تو بہت آئیڈیل ہے، لیکن جو ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے. آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. جیسے ہم لوگ تراویح پڑھنے جاتے ہیں، قیام اللیل ہی ہے اور وہ تہجدی کی طرح سے ہے. اگر ہم کہیں پڑھنے نہیں بھی جاتے، الحمدللہ ہمارے کے ڈی اے میں اتنا اچھا انتظام ہے کہ ہم جاتے ہیں، اور اتنی کوئنسائڈ کر رہی ہے کہ انہوں نے کل جو ہے سورہ یوسف جو ہے وہ ختم کی ہے نا، انہوں نے جو ہے، اور ہم جو ہے اس کو پہلے ختم کر چکے ہیں نا. تو اگر ہم اس وقت بھی پڑھ رہے ہیں، اور اگر ہم تراویح میں کہیں نہیں بھی جا رہے ہیں، اپنے گھر پہ ہیں، تو سونے سے پہلے اگر 2 نفل 4 نفل جو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا پھر ہم وتر پڑھ کے اور سو جائیں، ہے نا، تو وہ بھی ہمارے لیے تہجد ہی ہوگا. اور اگر ہمارے لیے یہ زیادہ ہے، اچھا لگتا ہے بعض لوگوں کو کہ ہم تھوڑا سو کے اٹھ جائیں پھر پڑھیں، تو وہ اس طرح سے کر لیں. یا یہ کہ اگر فجر کے لیے جب ہم اٹھیں تو تھوڑا سا پہلے اٹھیں. ہم سحری کے لیے آج کل اٹھتے ہی ہیں، تو ہم تھوڑا سا پہلے اٹھیں اور ہم نے صرف چاہے 2 نفل بھی پڑھ لی اس نیت سے، ہے نا، حاجت بھی کر لی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور وضو بھی، تحیۃ الوضو بھی ہو گئی اسی میں. اور اگر وتر اس وقت پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے، نہیں تو سونے سے پہلے کر لیں، تو جس کو جیسی سہولت ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں دیکھیے، یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے فرض تھی، اور ہمارے لیے نفل ہے. نفل کا کیا مطلب ہے کہ ضرورت سے زائد ہے، یعنی فرائض کے بعد سب سے زیادہ جو ہے فضیلت جو ہے وہ تہجد کی نماز کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اساں یہ وسکر رب کا مقام محمودہ، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو مقام محمود پر فائز کرے گا. تو ہم سب جو ہے جب ہم اذان ہوتی ہے تو ہم خاموشی اختیار کریں، اذان کا جواب دیں، اس کے بعد کی دعا پڑھیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے وہ مقام محمود کی دعا ہے اس میں. تو ہم جو ہے شعور کے ساتھ وہ دعا مانگیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کوئی ہمارے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو ہے ہم کو ان کی شفاعت مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا. اور کیونکہ ایک خاتون نے مجھ سے بالکل اسی طرح کا سوال کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ظاہر ہے کہ ان کا جو رتبہ ہے ان کو ہماری دعاؤں کی کیا ضرورت ہے. کبھی ہم جو ہے ہمارے بچے ہوتے ہیں اور بچے ہم سے زیادہ جو ہے کمانے بھی لگتے ہیں، ہم سے زیادہ ظاہر بڑے ہو گئے تو وہ تو ایڈلٹ ہو گئے، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس کیا کیا نعمتیں ہوتی ہیں. لیکن ماں کا دل کیا چاہتا ہے کہ بچہ آیا تو اس کے لیے یہ بھی پکا لو وہ بھی پکا لو. تو ہمارے پاس جو بھی ہے ہم اپنے بچوں کے لیے اسے چاہتے ہیں محبت میں، تو یہ تو ہماری محبت ہے. ہم اگر اپنی محبت میں، ہے نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کریں گے، اور وہ تو ان کو ملنا ہی ہے مقام محمود ہے، تو اس میں اگر میری دعا شامل ہو جائے گی تو اس میں میرا ہی فائدہ ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اور دعا کرو. یہ بہت زبردست دعا ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ یاد ہوگی. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. آیت نمبر جو ہے وہ 80. کیونکہ کیا ہوا تھا کہ یہ ہجرت مکہ کی طرف اشارہ ہے اور مدینہ میں داخلہ، لیکن ہم اس کو جو ہے اس کی میننگ بھی پڑھیں کہ
اللہ تعالیٰ تو ہم کو جہاں بھی لے جائے سچائی کے ساتھ، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ، اور کسی کو میرا جو ہے نا مددگار بنا دے. تو مدینے میں کیسے مددگار بنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو یہ بہت ہی اچھی دعا ہے، اور جب انسان کی عادت پڑ جاتی ہے نا، الحمدللہ کافی سالوں سے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، تو گھر سے نکلتے ہیں تو پڑھتے ہیں، جہاں پہ ہم گھسے اپنے کلینک پہ وہاں پڑھ لیا، وہاں سے نکلے تو پھر پڑھ لیا، پھر گھر میں گھسے تو پھر پڑھ لیا، یا کسی کے گھر گئے تو پڑھ لیا، یا کوئی کہیں بھی کوئی بھی کام کرنے کے لیے نکلے تو یہ آپ پڑھ کے نکلے ہیں. تو اتنی جامع ہے نا کہ سارے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جو ہے ہمارا مددگار بنا دے. اور پھر اسی کا حصہ ہے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ہے، ان الباطل کان زہوقا. تو فتح مکہ پر سارے بت توڑے گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی آیت پڑھ رہے تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل. اور یہ ذاکر نائک جو ہیں وہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن کا ذکر جو ہے سورت میں بار بار ہے. پھر قرآن کی بات کہ اس میں جو ہے رحمت بھی اور شفا بھی ہے نا. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور جو لوگ نہیں مانیں گے تو ان کے لیے تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے. اور پھر اب انسان کی جو ہے وہ نیچر جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. جب اس کو نعمت ملتی ہے تو وہ بہت ہی تکبر میں آ جاتا ہے کہ یہ تو میری صلاحیتیں تھیں، جو میں نے کیا ہے، یہ تو میں بہت اس کا آگے آ جاتا ہے. اور جب مصیبت ہوتی ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. یہ سورہ فجر میں ہے باقاعدہ یہ موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں اور لے کے بھی آزماتے ہیں. تو اگر کوئی بھی ہم سب کے اندر کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمت دی ہے، کوئی صلاحیت دی ہے، کوئی ہم کو کامیابی ملتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ادا کریں. اور اگر کوئی آزمائش ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کریں. اب آیت نمبر 84 جو ہے وہ بہت زبردست آیت ہے، اور یہ میں اکثر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں مختلف. ابھی پیچھے ہم نے اتنے سارے سپارے پڑھے ہیں، اس میں یہ آپ کو جو ہے ریفرنس دیتی رہی ہوں. قل آپ کہہ دیجیے کل یعمل علی شاکلتہ. کہ نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک جو ہے اپنی شاکلہ پہ ہے. یہ شاکلہ کیا ہے؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا شاکلہ کیا، سانچہ، وسعت ہے نا. اور جو میری شکل، ایک تو بظاہر میری شکل نظر آ رہی ہے، اور ایک میری اندر شکل کہ میرا دل کیسا ہے، میرا دماغ کیسا ہے، میری صحت کیسی ہے، اور یہ کہ میرے جینیٹیکلی کیا کیا چیزیں ٹرانسمیٹڈ ہیں میرے اندر، میرا براٹ اپ کیسا ہوا ہے، اور جو ہے اب میرے پاس لیے کیا کیا آزمائشیں، میرے شوہر کیسے ہیں، میرے بچے کیسے ہیں. تو یہ میرا شاکلہ ہے. اور کہتے ہیں نا کہ ون کینٹ آؤٹ گرو از اسکن، ہے نا، کہ اردو میں کہتے ہیں کہ میاں اپنے کھال میں رہو. تو اپنے کھال میں رہنے کا مطلب کیا ہے کہ ون کی ناٹ گرو آؤٹ آف دا ہز اسکن، ہے نا. جینیٹیکلی جو چیزیں ہیں اور جو کچھ بھی ہے اس سے ہم بہت سی چیزوں سے نکل ہی نہیں سکتے ہیں، ہے نا. بعض لوگ ذہین زیادہ ہوتے ہیں، بعض لوگ محنتی زیادہ ہوتے ہیں، اسی طرح ہر ایک کی ہوتی ہے. تو اسی حساب سے جو ہے ہمارا میزان جو ہوگا، ہم کہتے ہیں نا کہ میزان میں پلڑے بھاری. تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، ایک طرف وہ بات ہوگا اور دوسری طرف وہ چیز ہوگی جو ہمارے اعمال ہوں گے نا. سوری. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فربکم عالم بمن ہوا اہدی سبیلا. اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کون سیدھی راہ پر ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. یہ ہے 10واں ہمارا رکوع اور آیت نمبر 85. اس کا پس منظر کیا ہے کہ مدینے کے یہودیوں نے قریش کے ذریعے، کیونکہ پیچھے سے جو نا کچھ سازش کرتے تھے، حالانکہ یہ پہچانتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن ان کو تنگ کرنے کے لیے کیا انہوں نے کیا کہ قریش کے ذریعے 3 سوالات کیے. ایک تو یہ کہ روح کیا ہے، دوسرا اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، اور تیسرا کہ ذوالقرنین کون ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہیں. تو پھر جو ہے اس میں فترہ ہے، یعنی کہ جو ہے وہ گیپ آ گیا تھا. تو یہاں پہ جو یہ پہلا سوال ہے، اسی لیے سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف کی جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں سوال کے ساتھ جو جواب بھی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ روح تو رب کے حکم سے آتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو پورا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، پھر جو ہے روح پھونکی ہیں. کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسی اس کی آواز آتی ہے کرائے کرنے کی، ہم کہتے ہیں روح آ گئی ہے، اور اسی طرح سے روح نکال لی جائے گی.
تو روح کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، اسی حد تک پتہ ہے کہ روح کی کیا حقیقت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے نا، تو ہم کو اپنی روح کی پیاس کو بجھانا ہے، کیونکہ ہم اپنے جسم کی ضروریات پوری کرتے رہتے ہیں اور روح کو جو ہے بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، تو اس کی بھوک پیاس کس سے مٹے گی؟ اس قرآن سے، وحی الہی سے۔ اور اے نبی ہم چاہیں تو سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے عطا کیا ہے نا، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ اس طرح کے جو انداز ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا یقین ہو کہ جو قرآن ہے وہ پورے کا پورا ویسا ہی ہے جیسے نازل کیا گیا ہے نا، اور اس میں کوئی ترمیم، کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں وہ بھول نہ جائیں، تو سورہ اعلیٰ میں ہے کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ ہم آپ کو یاد کرا دیں گے نا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے، اور کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو وہ نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو نا۔ یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بظاہر دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب مگر مکہ والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن میں جو ہے لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ جو ہیں وہ انکار ہی کرتے ہیں۔ وہ معجزوں کی فرمائش ہے، اور معجزوں کی فرمائش میں دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک تو ہمارے زمین کو پھاڑ کر چشمہ جاری نہ کر دیں۔ اور دیکھیں حالانکہ ہے تو معجزوں کی فرمائش، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ بار بار پڑھنے کو دل چاہتا ہے، ہر دفعہ معجزوں کی فرمائش بھی ایک نئے انداز سے ہے کہ یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسے کہ تیرا دعویٰ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لیا، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہیں کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لے جسے ہم نہ پڑھ لیں۔ تو تحریر تو آئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 کمانڈمنٹس ہیں، اور پھر بھی وہ لوگ انکاری ہو گئے بنی اسرائیل ہیں۔ تو اے نبی ان سے کہو، یہ 10واں رکوع ہمارا ختم ہے، اور آیت نمبر 93 کہ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، کہ کیا میں اس کے علاوہ بھی کچھ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا رسول اور بشر کہہ رہے ہیں وہ، ہم اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر کہہ رہے ہیں۔ قرآن میں یہ آیت موجود ہے، ہم کو پتہ ہونی چاہیے۔ یہاں پہ 10واں رکوع ختم ہوا ہے، اور ہم مسلمان اس چیز پہ جھگڑ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور تھے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ جو چیز قرآن میں اتنی کلیئر ہے، پھر اس میں ہمیں شک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور لوگوں کے سامنے جب ہدایت آئی تو ان پر جو ہے ایمان لانے سے ان کو کس چیز نے روکا؟ کہ اس قول نے کہ قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کسی انسان کو، بشر کو پیغمبر بنا کے بھیج دیا ہے؟ ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتے کو ہی بھیجتے ہیں۔ تو جو زمین میں انسان ہے تو انسانوں کے درمیان ہی کوئی ہدایت دینے والا آئے گا نا، ہمارے اندر سے ہی۔ قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، کیا اے نبی آپ کہہ دیں کہ میرے تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اس گواہی کا بھی کئی دفعہ ہم ذکر پڑھ چکے ہیں، آیت شہادت، اور وہ بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور آیت نمبر 97 کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا، جسے گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے کوئی حامی اور ناصر نہیں۔ تو ہمیں جو ہے خوب جو ہے نیت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت۔ اور پھر جو ہے یہاں پہ ہمارا جو ہے نصف پورا ہو گیا، کیونکہ اس کے اپوزٹ جو ہے لوگ جو ہے جو نہیں مانیں گے ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم کی بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر جو ہے وہ 97 پہ ہمارا نصف ہو گیا ہے، لیکن ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ ہم بنی اسرائیل چاہ رہے ہیں کہ ایک اس میں ہی ختم کر دیں نا۔ تو اب یہ جو ہے ہمارا نصف کے بعد جو ہے آیت نمبر جو ہے وہ 98، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کہ ان کی جو ہے پھر وہی والی بات جو پہلے آیا تھا کہ کیا ہم جب ہڈیاں خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم کو نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تو ان کو یہ نہ سوجا کہ جس اللہ تعالیٰ نے زمین آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو کیا پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے؟
سورہ نبا میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کہ کیا تم کو پیدا کرنا مشکل ہے، یہ پورا زمین اور آسمان ہے. یعنی کس چیز پہ یہ لوگ شک کر رہے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو کیا تم کرتے ہیں، کہ تم جو ہے تم تو کسی کو دیتے ہی نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس دیتے، ہم کو کیوں نہیں دیا ہے. تو رحمت کے خزانے اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم تو خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ان کو روک کے رکھتے. کیونکہ انسان کیا ہے، فَوَالظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، انسان جو ہے وہ بہت ہی جو ہے ناشکرا ہے، وہ دوسروں کو نہیں دینا چاہتا اور چاہتا ہے کہ اپنے ہی پاس رکھے ہیں. ہے نا. قطورا اور کفورا دو لفظ استعمال ہوئے ہیں نا، 99 اور 100. اور کفورا انکار کرنے والا، اور قطورا کیا ہے کہ تنگ دل. اتنا تنگ دل ہے کہ اس کے پاس خزانے بھی ہوں تو وہ دوسرے کو نہ دے. لیکن ظاہر ہے دوسری طرف دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے بتاتے ہیں. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو کہ ہم بہت جگہوں پہ پڑھ چکے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ، 10 آیات ہم نے جو ہے وہ سورہ اعراف میں بھی پڑھی تھیں. اور اب ہم یہاں پہ کہ بار بار جو ہے ان کی جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہے چھوٹے عذاب، کبھی جو ہے وہ مینڈک آ رہے ہیں اور کبھی جو ہے سرسریاں اور کیا. اور پھر وہ ہر وقت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ دعا کرو ہمارے لیے. تو تم خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں آئے تو فرعون نے یہی کہا تھا حضرت کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو جو ہے بہت ہی تو جو ہے یا موسیٰ مسحورا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو ہے وہ لوگ کیا کہتے تھے، ساحر، جادوگر، مجنون، یہ سب. تو اللہ تعالیٰ یہ سارے قصے جو ہے وہ کیوں بتاتے ہیں، اس لیے بتاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو مضبوط کریں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. ہے نا. بصائر کیا ہوتا ہے کہ جس سے دل کی آنکھ کھل جائے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور اب مسبورہ، شامت زدہ، یہ 3 لفظ ہے نا، کفورا، قطورا، مسبورہ. تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو جو ہے بچائے نا. شروع اور آخر کی جو آیات ہیں وہ آخری آیات آ رہی ہیں تو اس میں ربط ہے نا. شروع میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات تھی، بنی اسرائیل کی بات تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر، جادوگر کہنے کی بات تھی، اور پھر دوبارہ یہی بات آ رہی ہے. ابھی آخر کی کیونکہ آیتیں چل رہی ہیں. تو آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو جو ہے وہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے ظلم کرتے تھے. تو پھر جو ہے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، اور ہم نے اس کو جو ہے اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا. کیونکہ ان کے ارادے اتنے خطرناک تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ سمندر میں غرق کر دیا. قُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. آپ کو بتایا تھا کہ پہلے رکوع میں اور آخری رکوع میں جو ہے بہت ہی زیادہ ربط ہے. تو شروع میں بھی جو ہے بنی اسرائیل کی رضیہ پوچھ رہی تھی کہ بنی اسرائیل کی ہسٹری مجھے کہاں سے ملے گی. انشاءاللہ تعالیٰ بھی آج کل تو میرے پاس ٹائم نہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں اس کا آپ کو جو ہے وہ دے دوں گی. اور صباحت اور زہرہ سے بھی میں کہوں گی کہ اگر ان کے پاس ہو تو اس کی ضرور جو ہے نا وہ کاپی کر کے پکچر لے کے ڈال دیں، کیونکہ اس کا ہم نے تفسیر ان ڈیپتھ میں پڑھا ہے نا. تو اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ حق کے ساتھ نازل کیا. اور پھر یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو. یہ اللہ تعالیٰ کیسا نا، پھر آخرت کے وعدے کا وقت آن ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے. لفیفہ، لفافے میں چیزوں کو بھر دیتے ہیں نا. تو آہستہ آہستہ جو ہے نا سارے یہودی بنی اسرائیل اب ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، ہے نا. اور پھر ابھی سورہ کہف ہم پڑھیں گے اور دجال کی بات، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ دوبارہ جو ہے آنا، وہ ساری چیزیں. تو اب جب آخرت کے وعدے کا ہوگا تو سب ایک ساتھ ہوں گے، اور پھر جو ہے دجال کو ختم کریں گے، اور پھر سب حضرت عیسیٰ پر جو ہے رحم مانیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے. تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. ہے نا. وقف لازم ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے. اور قرآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اور ہم نے جو تھوڑا تھوڑا کر کے 10 کمانڈمنٹس ایک ساتھ آئی تھیں، اور قرآن جو تھوڑا تھوڑا کر کے، جو بارش تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے تو وہ اندر جذب ہوتی ہے.
اسی لیے تھوڑی تھوڑی وقت کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے جو ہے وہی نازل ہوتی تھی نا. نزلناہ تنزیلا، میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے کہ آہستہ آہستہ ٹھہر، اور اسی لیے اس کو ٹھہر ٹھہر کے بھی تم پڑھ کے سناؤ، ہے نا. اور اسے ہم نے بتدریج اتارا ہے. نبی ان لوگوں سے کہو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو. جن لوگوں کے سے پہلے علم دیا گیا انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے، ان الذین اوتوا العلم من قبل اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے کبریائی کو جو ہے محسوس کرتے ہیں. آیت سجدہ ہے، سب لوگ سجدہ کر لیں اور جو ہے بعد میں اچھی طریقے سے جو سجدہ ہوتا ہے ابھی جو ہے وہ اپنے آپ کو نیچے تھوڑا سا جھکا لیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے، یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا یخرون للاذقان یبکون یزیدہم خشوعا، کہ پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، ہے نا. ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یاد کریں کہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کریں تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. تو ہم اپنے کسی قریبی سے جب اس کی باتیں سنتے ہیں اور اپنی باتیں سناتے ہیں تو ہم رو بھی سکتے ہیں، ہمیں رونا بھی آ جاتا ہے. جو ہمارے قریبی لوگ ہوتے ہیں، ہم اپنے جو ہے چیزیں، اپنی آزمائشیں، اپنی صحت کے بارے میں، اپنی اور مسائل کے بارے میں بات کرتے کرتے رو دیتے ہیں، رو دیتے ہیں. اور ہم نے 7ویں سپارے میں پڑھا بیضا سمعوا ہوں کہ نجاشی حبشہ کا بادشاہ رو دیا ہے. تو کوشش کرنا چاہیے کہ جب قرآن پڑھیں تو ہم بھی رو دیں، اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. رونا نہیں بھی آئے تو کہتے ہیں کہ رونے کی کوشش کریں. جو آیات ایسی ہیں جس میں عذاب کی بات ہے، جس میں جہنم جنت کی بات ہے، اس کا جواب دیں ہم. اللہم لا تجلنا منہم اللہم اجلنا منہم. وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے وہ شیئر کریں گے کہ قرآن کی کون سی آیات کا کیسے جواب دیا جائے نا. اور اے نبی آپ ان سے کہیں کہ اللہ کہہ کر پکارو، یہ رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سبھی اچھے نام ہیں. کیونکہ ان کو کیا تھا کہ کس چیز پہ ان کو جو ہے اعتراض تھا کہ یہ رحمان کیا چیز ہے. تو اللہ کہو یا رحمان، جس نام سے پکارو اس کے تو سارے ہی نام اچھے ہیں. یا من تدعو فلہ الاسماء الحسنی، تو اس کے ہم حوالہ دے کے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایسے دل سے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند پڑھو اور نہ بہت پست، کیونکہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ مکی صورت ہے تو وہاں زور سے پڑھتے تھے تو بہت زیادہ اس میں ہنگامہ ہو جاتا تھا. تو ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو ہم. اور کیونکہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نماز پڑھتے تھے زور سے تو کفار شور مچانے لگتے تھے، یہاں تک کہ وہ گالیاں بھی بعض دفعہ دیتے تھے. تو اس لیے ایک اور کہو کہ تعریف ہے اس اللہ کی جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے نا. یہ توحید کی آیت، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. کہتے ہیں کہ یہ سورہ اخلاص کی ہم وزن ہے نا. کہہ رہے ہیں قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو اس کی بڑائی بیان کرو، کبرہ تکبیرا. اور ہم نمازوں میں کتنی دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، ہے نا. اور اکبر سب سے بڑا ہم کہہ رہے ہیں، کیا صرف یہ لپ سروس ہے ہماری؟ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ، ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ان کو جو ہے مسجدوں میں یا جائے نماز میں جو ہے نعوذ باللہ قید کر کے رکھا ہوا ہے. کیونکہ ہمارے اوپر کیا لازم ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں اللہ تعالیٰ کو بڑا کریں، اپنے گھر میں بڑا کریں، اپنی سوسائٹی میں بڑا کریں. اور آپ کو سورہ مائدہ کی بات یاد ہوگی، جو 3 آیات آپ کو بتائی تھیں کہ فاسق ہیں وہی ہیں اور ظالم وہی ہیں اور کافر وہی ہیں کون، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ نہ کریں. تو اصل اللہ تعالیٰ کو بڑا کرنا کیا ہے
کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا۔ الحمدللہ ہماری سورہ بنی اسرائیل اچھے طریقے سے ختم ہو گئی، الحمدللہ۔